سپہ سالار نے سابق آرمی افسران کے اعزاز میں استقبالیہ دیا. اس طرح کی تقریب معمول کی بات ہوتی ہیں اور باجوہ صاحب نظر نہیں آئے اس تقریب میں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے باقاعدہ طور پر یوں کہیے کہ یہ پروپیگنڈا کی حد تک پہنچی ہوئی بات تھی کہ جناب جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ دراصل موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رنجش ہے, کوئی فرق ہے, کوئی اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو اور مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ باتیں ہونے کے باوجود اس پہ نی جرک ری ایکشن نہیں دیا گیا بلکہ انتظار کیا گیا. اور انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ 14 اگست کو ختم ہو گئی کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف نے سب لوگوں کو بلایا, جس میں اعزاز یافتہ عام فوجی بھی تھے, سابق جو ریٹائرڈ سربراہان رہے ہیں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف وہ بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے. تو یہ سارے ان سارے لوگوں کی موجودگی اور پھر بیچ میں جس طرح ان کی ویڈیوز دکھائی دی کہ کوئی ان کے تقریباً گلے میں ہاتھ ڈال کے بات کر رہا ہے, کسی کو وہ کندھے پہ ٹیپ کر رہے ہیں, اور جس طرح لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور بڑے خوشگوار ماحول میں, تو ایک تو اس تاثر کی مکمل طور پر نفی ہوگی جو ایک کریٹ کیا جا رہا تھا. اور فوج میں آپ کو شاید علم ہو کہ فوج میں وہ کہتے ہیں کہ جو فوجی ہیں وہ میں نے کئی فقرہ پڑھا تھا کہ جو سولجرز نیور ڈائی دے جسٹ فیڈ اوے. یہ جو یہاں پہ جو فوجی ہوتے ہیں کوئی بھی جو اپنی فوج سے نکل جاتے ہیں تو ان کے اندر سے فوج نہیں نکلتی, وہ ساری عمر کے لیے اپنے آپ کو فوجی کہلوانے پر ہی فخر کرتے رہے. Once a soldier, always a soldier. بلکہ ہم نے تو اپنے محلوں میں بچپن میں بہت ساری چیزیں اپنے دیہات میں دیکھے کہ کوئی ریٹائرڈ فوجی ہیں تو انہوں نے اس کو فوجی ہی کہا جاتا تھا, یا وہ چاچا فوجی یا تایا فوجی, تو اس طرح کی چیزیں کرتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ فرق جو ہے وہ مٹ گیا. باجوہ صاحب کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے, مجھے I'm not sure کہ وہ شاید ملک سے باہر ہے, اس وجہ سے وہ وہاں پہ تشریف نہیں لا سکتے. نواز شریف صاحب اب احتیاط برتنے کی ہدایت کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو. فیض حمید کے معاملے پہ بات کرتے وہ احتیاط برتیں, جبکہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ نون لیگ بڑے شادیانے بجا رہی تھی اس معاملے پر, اور آج پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر مقدم کرتے ہیں ان گرفتاریوں کا. دیکھیں ایک تو پہلے تحریک انصاف لیکن کہہ رہی ہے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. یہ اصل میں فوج کا اندرونی معاملہ, اس بات پہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب اور اس میں بھی دو معاملے, ایک معاملہ ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا, اور دوسرا معاملہ ہے جس پر اس دن فیصل وارڈا صاحب بھی ہمارے یہی فرما رہے تھے کہ میں تو دوسرے حصے کو اصل حصہ سمجھتا ہوں, پہلا حصہ سمجھتا ہوں, جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یعنی کچھ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو پروبیبلی پالیٹکس تھے. اب یہ دونوں حصے, جو پہلا حصہ ہے وہ تو تقریباً ثابت شدہ ہے, دوسرا حصہ ایسا ہے جو مبہم ہے, اور اس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری آپ کے پاس طوطے مینا کاری کرنے کے ایک جواز اس میں موجود. کچھ چیزیں ہم نے آج بھی دیکھی, اچھا پھر کچھ چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں, کیونکہ آج بھی جو تین اس معاملے میں کہ جی اچھا جی وہ جو ان کے درمیان جو تھے وہ ایک صاحب تھے جو جیل میں کام کرتے تھے, جو عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان پیغام رسانی کرتے تھے, اور کچھ اور لوگ ہیں. اچھا اس میں سہولت کاری کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, آپ پتہ نہیں وہ کس طرح کی وہ جو سہولت تین کاری سابق لوگ ہیں سابق فوجی ان کے لیے ریٹائرڈ ہیں, ان کے لیے استعمال ہوا. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا, ایک تو اس بات کو سمجھیے کہ پیغام رسانی چونکہ ایک ماحول ایسا بن چکا ہے نا, تو ہم نے ہر چیز میں بہت زیادہ ریڈ کرنا ہوتا ہے کہ پیغام رسانی سے مراد یعنی کیا. اچھا بھئی یہ بھی تو پیغام ہو سکتا ہے کہ حال چال کیا ہے, اچھا, اور خدا نخواستہ کوئی برا پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے. یہ فوج اور سول معاملہ جہاں پہ آپس میں ملتے ہیں سب سے زیادہ نزاکت وہیں پہ ہوتی ہے. اچھا فوجی معاملہ تو فوجی ہے نا, اور سول معاملہ سول, لیکن جہاں پہ یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں نا, وہاں پر بات کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے. خواہ وہ کوئی سول شخص بات کر رہا ہے, خواہ وہ کوئی فوجی شخص بات کر رہا ہے, کیونکہ ایک سے دوسرے کے درمیان مل جانے سے 100 قسم کی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو بہت ساری خبریں آ رہی ہیں, میں ان پہ توجہ کرنے کے باوجود ان کو ابھی تک مکمل طور پر درست ماننے کے لیے تیار نہیں.
اچھا میں اس کے لیے تھوڑا انتظار کروں گا کہ جب تک صورتحال پوری طرح واضح ہو جائے تو پھر اس پہ بات کی جائے. ہاں تیسری بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گرم ہوا چلے, کوئی زلزلہ آئے, کوئی طوفان آئے, وہ کسی کا کچھ بگڑے نہ بگڑے, آج کل ماحول ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کا کچھ نہ کچھ بگڑ جاتا ہے.